السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ساجد نامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم سائنس کا 12واں سبق پودوں میں تولید ریپروڈکشن ان پلانٹس، اس سبق کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق کا جو پہلا پارٹ تھا اس میں ہم نے پودوں میں غیر صنفی تولید اے سیکشول ریپروڈکشن کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے کیا کون کون سے طریقوں سے غیر صنفی تولید ہوتی ہے، یہ پہلے پارٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا پارٹ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم تولید کی جو دوسری قسم یعنی صنفی تولید سیکشول ریپروڈکشن، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ پودوں میں صنفی تولید کس طرح سے ہوتی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو پھول پودے کا تولیدی حصہ ہے، یہ ہم پہلے پارٹ سے ہی یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ پھول جو ہے پودے کا تولیدی حصہ ریپروڈکٹیو پارٹ ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے زر ریشے سٹیمنز نر تولیدی حصہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پھول کے حصے پر اس سے پہلے بھی بحث کی ہے۔ جو آپ یہ پیلے رنگ کے حصے نظر دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں پھول کا نر حصہ ہے، اور نر حصے کو کیا کہتے ہیں، زر ریشے یا اس کو سٹیمنز کہتے ہیں، نر تولیدی حصے۔ اگر اس کو کچھ اس طرح سے اگر ہم بڑا کر کے دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے۔ تو جہاں پر اوپر جو پیلا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو، دانے جس طرح دانے کی طرح جو نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، زردان اینتھر اس کو کہتے ہیں، اور بیچ کا جو اس کا حصہ ہے اس کو ریشک یا اس کو فلامنٹ کہتے ہیں۔ تو پھول کا جو نر حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، زر ریشہ یا اسٹیمن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مادگین پسٹل مادہ تولیدی حصہ ہیں، جو بیچ میں حصہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پھول کا مادہ حصہ ہے، اس کو مادگین یا پسٹل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ بڑا کر کے دیکھیں گے تو اس طرح سے نظر آتا ہے مادگین یا پسٹل، جس کے اوپر ایک کلغی جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ کلغی ہے، اور کلغی کا نچلا حصہ کیا کہلاتا ہے، اسٹائل، اور یہ بیضہ خانہ میں بیضک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے زر ریشہ اسٹیمن پھول کا نر حصہ ہے، اور مادگین یعنی پسٹل یہ کیا ہے، پھول کا مادہ حصہ ہے۔ تو NMMS ایگزام میں اس سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ مادگین یعنی پھول کا مادہ حصہ، اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، اس سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس طرح کے سوال آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے جن پھولوں میں صرف مادگین مادہ تولیدی حصہ یا صرف زر ریشہ یا نر تولیدی حصہ ہوتا ہے، انہیں یک صنفی پھول کہتے ہیں۔ تو اگر کسی پھول میں صرف مادگین ہوتا ہے یا صرف زر ریشہ ہوتا ہے تو اسے یک صنفی پھول کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی جو مثال ہے ککڑی کا جو پھول ہوتا ہے وہ کیا ہے، یک صنفی پھول ہوتا ہے، اس میں یا تو صرف مادگین ہوتا ہے یا صرف زر ریشہ ہوتا ہے۔ اس کی اور ایک مثال کیا ہے، پپیتا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پھول ہوتے ہیں جو یک صنفی ہوتے ہیں، یعنی ان میں صرف مادگین ہوتا ہے یا صرف زر ریشہ ہوتا ہے، یا تو پھول نر ہوتا ہے یا صرف مادہ ہوتا ہے۔ یک صنفی نر پھول اور یک صنفی مادہ پھول ایک پودے میں بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف پودوں میں بھی، یعنی یک صنفی جو پھول ہوتے ہیں یا نر پھول یا مادہ پھول، یہ ایک ہی پودے میں ہو سکتے ہیں یا الگ الگ پودوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی پودے میں صرف تمام نر پھول ہو سکتے ہیں، کسی پودے میں صرف مادہ پھول ہو سکتے ہیں، یا اور کسی پھول میں دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ یک صنفی پھولوں کی مثالیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے، جن پھولوں میں زر ریشے اور پسٹل دونوں ہوتے ہیں ان کو دو صنفی پھول بائی سیکشول فلاورز کہتے ہیں۔
تو جن پھولوں میں زر ریشے اور پسٹل یعنی مادگین، نر اور مادہ دونوں ایک ہی پھول میں ہوتے ہیں تو اس کو دو صنفی پھول یا بائی سیکشول فلاور کہتے ہیں۔ اس کی جو مثال ہے سرسوں کا پھول، یعنی رائی کا جو پھول ہوتا ہے وہ دو صنفی پھول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پٹوینا اور اس کے علاوہ گلاب ہے اور ہبسکس اور بہت سے فلاورز ہیں، پھول ہیں جو دو صنفی ہوتے ہیں، بائی سیکشول ہوتے ہیں، جن میں زر ریشے اور پسٹل یعنی نر اور مادہ اسی پھول میں ہوتے ہیں تو اس کو کیا ہے، دو صنفی پھول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب زردان میں زیرہ دانے ہوتے ہیں، تو اب یہ پھول کا نر حصہ ہے جسے زر ریشہ کہتے ہیں۔ زر ریشے میں جو اوپر حصہ ہے یہ کیا ہے، اس کو زردان کہتے ہیں، اور زردان میں ہی کیا ہوتے ہیں، زیرہ دانے پولن گرینز ہوتے ہیں جو نر زوجے کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس زردان میں زیرہ دانے ہوتے ہیں جو نر زوجوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتے ہیں، زیرہ دانے ہوتے ہیں، اور زیرہ دانے کس کی تشکیل کرتے ہیں، نر زوجوں کی، میل گیمیٹس کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پھول کے مادہ حصہ یعنی مادگین پسٹل پر نظر ڈالیں گے تو یہ پھول کا مادہ حصہ ہے جس میں ایک کلگی، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک کلگی ہے، اسٹگما کہتے ہیں، اور اسٹائل اور اسی طرح سے بیضہ خانہ، یہ تین اہم حصے ہیں مادگین کے۔ پھول کے مادہ حصہ کے تین اہم جو پارٹس ہیں، جو اجزاء کون سے ہیں، کلگی، اسٹائل اور بیضہ خانہ۔ بیضہ خانہ میں ایک یا ایک سے زیادہ بیضک ہوتے ہیں تو یہ بیضہ خانہ ہے، تو بیضہ خانہ میں ایک یا ایک سے زیادہ بیضک ہوتے ہیں۔ مادہ زوجہ فیمیل گیمیٹس یا بیضہ ایک بیضک میں بنتا ہے، تو مادہ زوجے کہاں پر بنتے ہیں، بیضک میں بنتے ہیں۔ مادہ زوجے یا پھر اس کو بیضہ یا اس کو انڈا، ایگ کہاں پر بنتا ہے، یہ بیضک میں بنتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھول کا مادہ حصہ ہے جس میں کلگی، اسٹائل اور بیضہ خانہ۔ بیضہ خانہ میں ایک یا ایک سے زیادہ بیضک ہوتے ہیں اور یہیں پر کیا ہے، مادہ زوجے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے، صنفی تولید میں نر اور مادہ زوجے مل کر ایک زائگوٹ بناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ پھول کے نر حصے میں نر زوجے بنتے ہیں اور مادہ حصے میں مادہ زوجے بنتے ہیں، تو نر اور مادہ زوجے مل کر کیا بناتے ہیں، ایک زائگوٹ بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نر زوجے مادہ زوجوں تک کس طرح سے پہنچتے ہیں، نر زوجے مادہ زوجوں تک کس طرح سے پہنچتے ہیں۔ چلیے اس سوال کا جواب آگے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں، زیرگی، یعنی نر زوجوں کا مادہ زوجوں تک جو پہنچنے کا جو عمل ہے اس کو زیرگی یا پولینیشن کہتے ہیں۔ زیرہ دانوں پر ایک سخت محافظ پرت ہوتی ہے جو ان کو خشک ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو پھول کے نر حصے میں جو زیرہ دان ہوتے ہیں جو نر زوجوں کی تشکیل کرتے ہیں، ان پر ایک کیا ہے، سخت محافظ پرت ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک سرکشا کوچ ہوتا ہے، ایک حفاظتی پرت ہوتی ہے جو ان کو خشک ہونے سے، ڈرائی ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے، زیرہ دانے ہلکے ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہوا یا پانی اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں، یعنی یہ جو زیرہ دانے ہوتے ہیں اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ہوا یا پانی کے ساتھ یہ بہہ جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ، پھولوں پر بیٹھنے والے کیڑے بھی اپنے جسموں پر زیرہ دانے لیے پھرتے ہیں۔ تو پھولوں پر بیٹھنے والے کیڑے بھی کیا ہے، اپنے جسموں پر کیا ہے، زیرہ دانے لیے پھرتے ہیں۔ جب کوئی تتلی، کوئی شہد کی مکھی وغیرہ ان پھولوں پر بیٹھتی ہے تو ان کے پیروں پر یہ چپک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ زیرہ اپنے ہی قسم کے پھول کی کلگی پر جا گرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ زیرہ دانوں کو کلگی تک پہنچنے میں کون کون مدد کرتے ہیں، ہوا، پانی، کیڑے وغیرہ کیا ہے، زیرہ دانوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہاں پہنچنے کے لیے، پھول کا جو مادہ حصہ ہے اس کی کلگی تک پہنچنے میں
کون کون مدد کرتے ہیں؟ ہوا، پانی اور ان پھولوں پر بیٹھنے والے کیڑے وغیرہ کیا ہے؟ زیرہ دانوں کی مدد کرتے ہیں۔ کس میں؟ پھول کا جو مادہ حصہ ہے اس کی کلگی تک پہنچنے میں یہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو کیا ہے؟ زیرگی کہا جاتا ہے۔ یعنی زردان سے پھول کا جو نر حصہ ہے وہاں سے پھول کی کلگی کی طرف زیرے کے منتقل ہونے کو زیرگی پولینیشن کہتے ہیں۔ زیرہ کہاں پر پہنچ رہا ہے؟ زیرے کا پھول کی کلگی کی طرف منتقل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ زیرگی کہتے ہیں۔ اور زیرے کو کلگی تک پہنچنے میں کون کون مدد کر رہے ہیں؟ ہوا، پانی اور پھول پر بیٹھنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ زیرے کی مدد کرتے ہیں کلگی تک پہنچنے میں۔ تو اس طرح سے پھول کی کلگی کی طرف زیرے کے منتقل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ زیرگی یا اس کو پولینیشن کہتے ہیں۔ چلیے اس زیرگی کے عمل کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر زیرہ اسی پھول یا اسی پودے کے دوسرے پھول کی کلگی پر گرتا ہے تو اسے خود زیرگی سیلف پولینیشن کہتے ہیں۔ تو خود زیرگی میں کیا ہے؟ زیرہ اپنے ہی پھول کی کلگی یا اسی پودے کے دوسرے پھول کی کلگی پر گرتا ہے۔ چلیے اس کو خاکوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ تو خود زیرگی میں کیا ہے؟ زیرہ اسی پھول کی کلگی پر گرتا ہے۔ یہ نر حصہ ہے اور یہ مادہ اور یہ کلگی۔ تو زیرہ اگر اپنے ہی پھول کی کلگی پر گرتا ہے تو اسے خود زیرگی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر زیرہ جو ہے اسی پودے کے دوسرے پھول، تو اسی پودے کے دوسرے پھول کی کلگی پر اگر گرتا ہے تو بھی اس کو خود زیرگی کہتے ہیں۔ تو خود زیرگی میں دو طرح سے یہاں پر ہوتا ہے کہ اپنے ہی پھول کی کلگی پر گرتا ہے یا پھر اسی پودے کے دوسرے پھول کی کلگی پر گرتا ہے تو بھی اس کو ہم خود زیرگی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے خود زیرگی میں دو طریقوں سے زیرہ کلگی تک منتقل ہوتا ہے۔ اب چلیے نیکسٹ، جب پھول کا زیرہ اسی قسم کے دوسرے پودے کے کسی پھول کی کلگی پر بیٹھتا ہے تو اسے مخلوط زیرگی کراس پولینیشن کہتے ہیں۔ تو مخلوط زیرگی میں کیا ہوتا ہے کہ زیرہ جو ہے اسی قسم کا جو دوسرا پودا ہوتا ہے دوسرے پودے کے پھول کی کلگی پر بیٹھتا ہے۔ اپنے پودے پر نہیں بلکہ دوسرے پودے کے پھول کی کلگی پر جب زیرہ منتقل ہوتا ہے وہاں پر بیٹھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوط زیرگی کہتے ہیں، کراس پولینیشن کہتے ہیں۔ چلیے اب نیکسٹ، باروری فرٹیلائزیشن۔ اب یہ باروری کیا ہے؟ فرٹیلائزیشن کیا ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ زوجوں کے ملنے کے بعد جو خلیہ بنتا ہے اسے زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے زائگوٹ سے متعلق کہا کہ نر اور مادہ زوجے جب ملتے ہیں، ملنے کے بعد جو خلیہ بنتا ہے تو اسے زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ اب نر اور مادہ زوجوں کے ملنے کے عمل کو باروری یا فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تو فرٹیلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ باروری کسے کہتے ہیں؟ نر اور مادہ زوجوں کے ملنے کا جو عمل ہے اس عمل کو باروری کہا جاتا ہے۔ باروری کے نتیجے میں کیا بنتا ہے؟ زائگوٹ بنتا ہے۔ تو اگر ہم شکل کے ذریعے سمجھیں گے تو یہ پھول کا مادہ حصہ ہے، یہ بیضہ خانہ ہے اور یہ اوپر کلگی۔ تو یہاں پر زیرگی کے بعد جب زیرہ دانے یہاں پر کلگی تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ زیرہ دانے پھوٹ جاتے ہیں اور یہاں سے جو نر زوجے ہیں کلگی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو زیرہ نالی، یہ کلگی کے بعد کیا ہے؟ زیرہ نالی، اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ بیضہ خانہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اس زیرہ نالی سے ہوتے ہوئے نر زوجے بیضہ خانے میں پہنچتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی مادہ زوجے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیضہ خانے میں نر اور مادہ زوجوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باروری کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زائگوٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔
تو نر اور مادہ زوجوں کے ملاپ جو ملنے کا جو عمل ہے یہاں پر باروری ہوتی ہے، اور باروری کے نتیجے میں کیا تشکیل ہوتا ہے؟ زائگوٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب زائگوٹ ہی ایک جنین ایمبریو بن جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے پھلوں اور بیجوں کا بننا، فروٹس اینڈ سیڈ فارمیشن۔ تو باروری کے بعد بیضہ خانہ ایک پھل کی شکل میں نشو نما پانے لگتا ہے اور پھول کے دوسرے حصے جھڑ جاتے ہیں۔ پھل دراصل پکا ہوا بیضہ خانہ ہے، بیج بیضہ دانوں سے نشو نما پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے باروری کے بعد جو بیضہ خانہ ہوتا ہے پوری طرح سے یہ کس میں نشو نما پاتا ہے؟ پھل کی شکل میں نشو نما پاتا ہے۔ پھل دراصل کیا ہے؟ پکا ہوا بیضہ خانہ ہے، اور یہاں پر بیج کیا ہے؟ بیضہ دانوں سے نشو نما پاتے ہیں۔ بیج کہاں نشو نما پاتے ہیں؟ بیضہ دانوں میں نشو نما پاتے ہیں، اور بیجوں میں ہی کیا ہے؟ جنین ایمبریو ہوتا ہے، جن کی حفاظت کیا ہے؟ ایک پرت کے ذریعے ہوتی ہے۔ بیجوں کے اوپر جو پرت ہوتا ہے وہ بیج کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیج ہی کیا ہے؟ جنین، بیجوں میں ہی وہ جنین ایمبریو ہوتا ہے جس کی حفاظت ایک سیڈ کوٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ پورا بیضہ خانہ کیا ہے؟ ایک پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو پھول کے دوسرے حصے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ اگلا جو عنوان ہے بیجوں کا انتشار، سیڈ ڈسپرزل۔ تو فطرت کے اندر ایک ہی قسم کے پودے مختلف جگہوں پر اگتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بیج منتشر ہو کر مختلف مقامات پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی قسم کے پودے الگ الگ مقامات پر ہم نے اگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کس طرح سے مختلف مقامات پر اگتے ہیں؟ تو یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بیج منتشر ہو کر کے، بکھر کر کے کیا ہے؟ مختلف مقامات پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے نئے پودے اگتے ہیں۔ اگر کسی پودے کے سبھی بیج ایک ہی جگہ گرتے اور وہاں اگاتے تو کیا ہوتا؟ یعنی اگر بیجوں کا انتشار نہیں ہوتا، سبھی بیج ایک ہی جگہ گرتے تو کیا ہوتا؟ اور وہیں پر تمام پودے اگاتے تو کیا ہوتا؟ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سورج کی روشنی، پانی، معدنیات اور جگہ کے لیے سخت مقابلہ ہوتا، اور نتیجے میں بیج تندرست پودے نہ بن پاتے۔ تو سبھی بیج اگر ایک ہی جگہ گرتے اور وہیں پر اگاتے تو ان میں مقابلہ آرائی ہوتی۔ کس کے لیے کمپٹیشن ہوتا ان کے بیچ میں؟ سورج کی روشنی کے لیے، پانی کے لیے، معدنیات اور جگہ کے لیے ان کے درمیان میں مقابلہ آرائی ہوتی، کمپٹیشن ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ بیج تندرست پودے نہ بن پاتے۔ تو اسی لیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیجوں کے انتشار کی کافی اہمیت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو چلیے بیجوں کے انتشار کا فائدہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو بیجوں کے انتشار سے پودوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پودے اور اس کی چھوٹی پود کے درمیان روشنی، پانی اور معدنیات کے لیے مقابلہ آرائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پودوں کو پھلنے، پھولنے اور نئی جگہیں تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بیجوں کے انتشار سے پودوں کے درمیان جو مقابلہ آرائی پانی، روشنی اور معدنیات کے لیے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کیا ہے کہ پودے نئی جگہ ان کو تلاش کر کے وہاں پر کیا ہے اچھی طرح سے وہ پھل پھول سکتے ہیں۔ اگر اسی جگہ پر اگیں گے تو ان میں مقابلہ آرائی ہوگی اور وہ تندرست نہیں ہوں گے، تو ان پر جب وہ بیجوں کے انتشار سے نئی جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر وہ اچھی طرح سے پھل پھول سکتے ہیں۔ یہ بیجوں کے انتشار کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ بیجوں کے انتشار میں مددگار ذرائع۔ تو پودوں کو بکھرنے میں، ان کو انتشار کرنے میں کون کون سے ذرائع مددگار ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پودوں کے بیجوں، پھلوں کو ہوا، پانی اور جانور لیے پھرتے ہیں۔ تو پودوں کے بیجوں کو کون کون لیے پھرتے ہیں؟ ہوا، پانی اور جانور لیے پھرتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے انتشار۔ بیجوں کے انتشار میں کون کون مدد کر رہے ہیں؟ ہوا، پانی اور
जानवर, तो सबसे पहले हम हवा के जरिए बीज किस तरह से इंतशार होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हवा के जरिए मुंतशर होने वाले बीज हैं। सबसे पहले ये ड्रम स्टिक और ये पीपल के बीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजों के यहाँ पर आप बाजू देख सकते हैं जिनकी मदद से ये हवा में उड़ सकते हैं। ये हवा में उड़ते हुए दूसरे जगहों पर जा कर के बिखर जाते हैं और वहां पर नई जगहों पर ये क्या है, उगते हैं। तो इस तरह से इनके ये जो बाजू हैं ये उनको हवा में उड़ने के लिए मुंतशर होने में मदद करते हैं। तो ये ड्रम स्टिक और पीपल के बीज हैं। और इसी तरह से गेंदे के बालदार फल, आप देख रहे हैं ये गेंदे का बालदार फल है और इसी तरह से ये आख के बालदार बीज हैं। तो ये तमाम ये जो बाल हैं, बालदार होने की वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं और नई जगहों पर जाकर के पौधों, नई जगह पर जाकर के क्या है, पौधे उग सकते हैं। तो इस तरह से ये हवा के जरिए मुंतशर होने वाले बीज या फल हैं। अब नेक्स्ट पानी के जरिए इंतशार किस तरह से होता है हम देखेंगे। तो इन बीजों और फलों में आमतौर पर स्पंजी या रेशेदार बैरूनी परत की शक्ल में पानी में बहने रहने की सलाहियत होती है। यानी जो बीज या जो फल पानी के जरिए मुंतशर होते हैं उनकी बैरूनी परत कैसी होती है, रेशेदार या स्पंजी। तो उसकी जो मिसाल है नारियल है। तो नारियल की बैरूनी परत आपने देखी है कि वो रेशेदार होती है। ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं और पानी में तैर करके दूसरी नई जगह पर तलाश करते हैं और वहां जा करके वो उग जाते हैं। तो इस तरह से पानी के जरिए इंतशार होता है, उसकी मिसाल क्या है, नारियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जानवरों के जरिए इंतशार। तो जानवरों के जरिए इंतशार होने वाले बीज कौन से हैं, ज़ैंथियम और यूरेना। तो आप इनकी शक्ल देख रहे हैं कि किस तरह के ये बीज हैं। इनकी जो ऊपरी परत है ये कांटेदार है जिसकी वजह से जानवरों की खाल को चिपक जाते हैं और चिपक जाकर के क्या है, नई जगह पर जाकर के बिखर जाते हैं। तो जानवरों के जरिए मुंतशर होने वाले बीजों की मिसाल कौन सी है, ज़ैंथियम और यूरेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है फलों के फटने के जरिए बीजों का इंतशार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरंडी के जो फल होते हैं ये अचानक से फट जाते हैं। फटने की वजह से इनके बीज क्या है, दूर तक क्या है, मुंतशर हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फल होते हैं जो फट जाते हैं और फटने की वजह से उनके बीज क्या है, दूर तक क्या है, बिखर जाते हैं। तो उसकी मिसाल क्या है, एरंडी, कैस्टर का जो दरख्त होता है उसके फल ये क्या है, फट जाते हैं। और इसी तरह से बॉल्सम जो फल हैं उनमें बीजों का इंतशार क्या है, फलों के फटने के जरिए होता है। चलिए हम एक वीडियो भी देखते हैं कि किस तरह से बीजों का, फलों के फटने के जरिए बीजों का इंतशार होता है। तो ये जो फल आप देख रहे हैं ये जब इनको पानी लगता है, पानी की बूंद इन पर गिरती है या गीले होते हैं तो ये फट जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर इंतशार होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबक का दूसरा पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है, साथ ही ये सबक भी यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो बेल आइकॉन को अगर आप दबाएंगे तो हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।